اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین اور میرے پیارے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں علامہ محمد اقبال کا دوسرا کلام لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کلام کے پہلے 4 اشعار تشریح کریں گے، سماعت فرمائیں۔ نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تخت و تاج یعنی بادشاہوں کے اقتدار میں، لشکر و سپاہ ان کی افواج سے، ان کے لشکر کے ذریعے یا ان کے لشکر میں مرد قلندر۔ علامہ محمد اقبال نے مرد قلندر کا جو لفظ ہے وہ کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں کیا، بلکہ صرف ایک ہی نام کے بہت سارے حوالے پیش کیے ہیں، جیسے مرد حق، مرد مومن، مرد کامل، مرد قلندر۔ یہ صرف ایک حوالے کے لیے یہ سارے کے سارے نام جو القابات ہیں وہ اپنی شاعری میں جا بجا پیش کیے ہیں۔ کبھی شہین بچے کے نام، کبھی نوجوانوں کے نام۔ تو آتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی طرف۔ جو بات مرد قلندر کی محفل میں ہے، وہ بادشاہوں کے بڑے بڑے لشکروں اور دربار میں نہیں ہے۔ زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال نے مرد مومن اور بادشاہوں کی جو شان ہے، ان دونوں ہستیوں کا موازنہ کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہے۔ زیر تشریح شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کی سنگت میں، جو ان کی بارگاہ میں، جو ان کی محفل میں قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ کسی بادشاہ کی بارگاہ میں اور نہ ہی بادشاہ کے جو لشکر ہے یا طاقت ہے اس سے آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس افواج ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور وہ اپنی افواج کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے اسلحے کے زور پر اپنی بات تو منوا لیتا ہے، لوگوں کی گردنیں تو اڑا دیتا ہے، لیکن وہ بادشاہ اپنی طاقت، اپنے گھمنڈ، اپنے فخر اور اپنے غرور سے لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے ولی ہیں، جو مرد مومن ہیں، جو مرد حق ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی گردنیں کاٹنے والے نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو چیرنے والے نہیں ہوتے، سینے والے ہوتے ہیں۔ وہ خدمت خلق کے ساتھ بادشاہوں کی طرح ظلم ڈھانے والے نہیں ہوتے، مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے زخموں پر نمک پاشی کرنے والے نہیں ہوتے بادشاہوں کی طرح، جابر حکمرانوں کی طرح، سفاک بادشاہوں کی طرح، بلکہ مخلوق خدا کے زخموں پر مرہم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال نے ان اشعار میں بڑی ہی زبردست اولیاء اللہ کے شان بیان کی ہے، بڑے ہی زبردست طریقے کے ساتھ وکالت کی ہے، احسن طریقے کے ساتھ ان کی شان کو بیان کیا ہے کہ جو بات مرد قلندر کی
ہوتی ہے اس میں وزن ہوتا ہے. کیوں کہ ان اولیاء اللہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں کنیکشن ہوتا ہے, رابطہ ہوتا ہے. جو اپنی زبان سے فرما دیتے ہیں وہ حق ہو جاتا ہے. لہذا علامہ محمد اقبال نے ان اشعار میں بادشاہوں کے مقابلے میں اولیاء اللہ, مرد حق, قلندرانہ مزاج کے جو لوگ ہیں ان کی شان کو بیان کیا ہے کہ جو ان کی محفل سے, جو ان کی سنگت سے, جو ان کی نظر کرم سے, جو ان کے فیضان سے, جو ان کی دعا سے میسر ہوتا ہے, جو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے, جو رہنمائی اور رہبری نصیب ہوتی ہے, وہ بادشاہوں کے اقتدار سے یا بادشاہوں کے منصب سے یا بادشاہ کے دربار سے آپ کو حاصل نہیں ہوتا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ دور بادشاہوں کے خزینے میں. ہم فقیروں سے دوستی کر لو, گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. آئیے چلتے ہیں اس غزل کے دوسرے شعر کی طرف. صنم قدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل, یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے. عزیزان من, ان اشعار میں علامہ محمد اقبال نے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف تلمیحی انداز میں اشارہ دیا ہے. تلمیح کا مطلب یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے واقعے کو چند لفظوں میں بیان کرنا, جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ لا الہ میں یہ نقطہ کچھ پوشیدہ ہے کہ یہ دنیا کو تو خانہ ہے اور مرد حق کو حضرت ابراہیم کی طرح بت توڑ دینے چاہیے. اس میں دو باتیں ہیں. پہلا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ایک خدا, واحد خدا, یکتا خدا کی پرستش کی دعوت دیتے رہے, ایک خدا کی عبادت کرنے کا پرچار کرتے رہے, تبلیغ کرتے رہے. لیکن آپ کی جو قوم تھی انہوں نے آپ کے اس حکم کو جھٹلایا. بت پرست تھے, وہ بت تراشتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سارے بستی کے وہ مقامی جو لوگ تھے وہ کسی میلے میں مصروف ہو گئے. آپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کلہاڑا پکڑا اور اس بت خانے کے اندر جتنے بھی چھوٹے موٹے بت تھے, کسی کی گردن اتار دی, کسی کا بازو کاٹ دیا, کسی کو پاش پاش کر دیا, اور جو سب سے بڑا بت تھا اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس آ گئے. رات وہ لوگ جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا جو عبادت گاہ تھی, جو بت خانہ تھا, وہ سارے کے سارے بت ٹوٹ چکے ہیں, پاش پاش ہو چکے ہیں. وہ بڑے خفا ہوئے, ناراض ہوئے, اور ان کو شک نہیں, یقین ہو چکا تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا. جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ سے استفسار کیا, آپ سے پوچھا, تو آپ نے کہا بھئی جائیں اپنے خداؤں سے پوچھیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو پھر انہوں نے بھی بڑا معصومانہ ان سے سوال کیا کہ ابراہیم ہمیں پاگل مت بناؤ, آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ مٹی اور پتھر کے بت بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, حرکت نہیں کر سکتے, تو ہم کیسے ان سے پوچھیں. تو آپ نے پھر مسکرا کر بولا کہ جو مٹی اور پتھر کے بنائے ہوئے خدا تمہیں سن نہیں سکتے, تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتے, تمہاری مشکل وقت میں مدد نہیں کر سکتے, تو پھر
ان مٹی اور پتھروں کے بنے ہوئے خداؤں کی پرستش کرنے کا کیا فائدہ؟ آؤ خدا کی طرف۔ تو لہذا اسی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے جو حاکم تھا، وقت نمرود، اس کے پاس لے گئے اور انہوں نے، یہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصراً جامع انداز میں بیان کرتا چلوں کہ پھر آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ تو دوسرا جو پہلو ہے، دوسرا جو پہلو ہے کہ ابراہیم کی طرح مرد حق کو بھی چاہیے کہ وہ بت توڑ دیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو بتوں کی کیا ضرورت تھی؟ جب بندہ یکتا پرست ہوتا ہے، نبی پر ایمان لاتا ہے، تو پھر ان کو کس طرح کے بتوں کی جو ہے وہ بتوں کو توڑ دینا چاہیے۔ وہ بت ہوس کے ہیں، لالچ کے ہیں، اقتدار کے ہیں، شہرت کے ہیں، تعصب کے ہیں، ریاکاری اور بناوٹ کے بت ہیں۔ تو لہذا محمد اقبال نے دوسرے پہلو میں، دوسرے مصرے میں اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ ہم نے اپنے دلوں اور دماغوں میں جو ریاکاری اور بناوٹ کے بت بنا لیے ہیں، دل و دماغ کے اندر ان کو پاش پاش کر دیں، توڑ دیں۔ تو آتے ہیں حوالے کے اشعار کی طرف۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو پھر وہ آگ گلستان بن گئی، پھول بن گئے وہ کوئلے۔ تو لہذا علامہ محمد اقبال نے اپنے قوم کو اور عالم اسلام کو یہ دعوت دی ہے کہ ہمیں اپنے اپنے دور کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر جو بت ہیں، شرک کے جو بت ہیں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں، ان سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس تیسرے شعر کی طرف۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ جی، سنگ پتھر کو کہتے ہیں، خشت اینٹ کو کہتے ہیں، جس کا سادہ الفاظ میں مفہوم اور مطلب کچھ یوں ہے کہ تیری دنیا وہی ہے جسے تو خود تعمیر کرے۔ یہ اینٹ اور پتھر کی تیری دنیا نہیں ہے، یا یہ اینٹ اور پتھر کا تیرا جہان نہیں ہے۔ زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال نے اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو درس عمل دے رہے ہیں کہ اے میری قوم، اے مرد حق، اے مرد مومن، اس کائنات میں آنے کا تیرا کوئی مقصد تھا، تیرا کوئی مقصد ہے کہ اس کائنات میں آ کر بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے محل بنا کر پرعشائش زندگی گزارنا مرد مومن کا کام نہیں ہے۔ تیری کچھ ڈیوٹی اور تھی، تیرا مقام کچھ اور تھا، تیرا منصب کچھ اور ہے، تو اپنے اس منصب کو پہچان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے تجھے یہاں بھیجا تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ کردار کی عظمت، مخلوق خدا کے ساتھ محبت، دین کی خدمت، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ اس طرح کے کارنامے، اپنی خدمات، اپنا کردار چھوڑ کر جا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تجھ سے استفادہ حاصل کریں، تیری خدمات سے لوگ فائدہ حاصل کریں اور تجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اور دوسرا رنگ، دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مومن کو جو بھیجا ہے، یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ اصل دنیا تو، اصل مقام تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ہوگا۔ تو لہذا اس مقام کے لیے
اس جہاں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر، اس جہاں میں سفر کرنے کے لیے، اس جہاں کی طرف، اس منزل کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر۔ کیسے تیار کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل کر، عشق الہی سے اپنے سینے کو منور کر کے، عشق الہی میں اپنے آپ کو غرق کر کے، تب ہی انسان آخرت کے بعد اپنے اس جہاں میں اچھی زندگی گزارے گا، کامیاب زندگی گزارے گا۔ دوسرے پہلو میں یہ رنگ بیان کیا ہے، جہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے سو و شام پیدا کر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ آئیے چلتے ہیں اس غزل کے چوتھے شعر کی طرف۔ میں ہوں ستارہ سے آگے، مقام ہے جس کا وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ بڑا ہی خوبصورت شعر، اور اس شعر میں بھی علامہ محمد اقبال اپنی قوم کو درس عمل دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ انسان، تیری جو تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مٹی سے کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لا ریب کلام میں یوں ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ بے شک ہم نے انسان کو کھٹکھٹتی ہوئی، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس طرح بھی آپ نے اشارہ، کیونکہ علامہ محمد اقبال کی جو میرے پیارے بچوں شاعری ہے، وہ مذہب پر بھی ہے، سیاست پر بھی ہے، معاشرت پر بھی ہے۔ آپ نے جدھر بھی قلم اٹھایا اخیر کر دیا، تو لہذا اس شاعری کے جو رنگ ہے یہ خالصاً مذہبی رنگ ہے، مومنین کے لیے ہے، مرد حق کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے ہے، اور اپنی قوم کے لیے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں مٹھی پر خاک سے تمہاری تخلیق کی ہے، لیکن اے انسان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو بلند و بالا مرتبہ اور مقام دیا تھا، اپنے اس مقام کو حاصل کر۔ تیرا مقام یہ زمین پر بھٹکے رہنا، تیرا یہ کام اس دنیا میں سست روی کا شکار ہو کر سوئے رہنا نہیں، بلکہ تیرا مقام تو سریا سے بھی آگے ہے، آسمان سے آگے بھی تیرا مقام ہے۔ تو آپ کیا خوب فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ تو لہذا زیر تشریح اشعار میں علامہ محمد اقبال اپنی قوم میں جو سست روی کا شکار ہو چکے ہیں، جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے گھر میں ہی اچھا مقام ملے، ہمیں وہ بلند و بالا مقام ملے، تو لہذا ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان، اور جب انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پہچان جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پہچان جاتا ہے تو پھر اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جب اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر عشق حقیقی میں وہ ستاروں سے بھی آگے، بلکہ ستارے اس کی راہ کی گرد بن جاتے ہیں۔ اور علامہ محمد اقبال نے یہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے پیشین گوئی کر دی تھی کہ انسان ایک نہ ایک دن آسمان پہ ضرور جائے گا، اور آج ان کی پیشین گوئی مکمل ہوئی۔ عروج آج میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں،
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہر کامل نہ بن جائے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے. تو میرے پیارے بچوں اور عزیز طلباء و طالبات اور ناظرین، آج ہم علامہ اقبال کے ان 4 اشعار کا مفہوم تشریح کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. کل آخری اشعار کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.